ماہ رجب یعنی رجب کے مہینے میں ایک انڈے کا صدقہ کر لیجئے۔ یہ ایک انڈے کا صدقہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی کا حل آئے گا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کا آخری حل ہے۔ اور جو بندہ انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے۔ ماہ رجب کے مہینے میں رب کعبہ اپنے پیارے بندوں کو رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ ایک انڈا جو آج تک 35 سے 40 روپے کا مل جاتا ہے، آپ نے اس انڈے کو صدقہ کرنا ہے۔ فقیر سے فقیر، غریب سے غریب بھی یہ ایک انڈے کا صدقہ لازمی کر کے دیکھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، دوسرے وقت کا کھانے کو نہیں ملتا، صرف ایک انڈے کا صدقہ ماہ رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ صدقہ بتائے گئے طریقے سے لازمی کریں، اور صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر کریں۔ ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ ایک تسبیح اور انڈے کا ایک صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ صدقہ کامیابی بھی ہے، صدقہ کامرانی بھی ہے، صدقہ تنگ دستی بھی ہے، اور مصیبت سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ صدقے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ والو، ماہ رجب کے مہینے میں ایک انڈے کا صدقہ ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، کوئی چھوٹا بڑا، بزرگ، میری تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں، یہ وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے گا۔ ماہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی بندہ صرف ایک انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے تو تمام موجودہ مشکلات سے، پریشانیوں سے جن کا وہ سامنا کر رہا ہے، رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور آنے والے کل کو نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے رب کعبہ کے۔ رب کریم جو کہ آنے والے کل کو جانتا ہے، ماہ رجب جو کہ رب کا مہینہ ہے، صرف ایک انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ رجب یعنی رب کے مہینے میں آپ کی موجودہ تمام مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آنے والی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں جن کو آپ نہیں جانتے، میرا رب جانتا ہے، وہ پریشانیاں آپ کی طرف آنے سے پہلے ختم ہو جائیں گی، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ رجب کا مہینہ خدارہ لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ رجب کے مہینے میں جو بندہ رب کریم سے 1,00,000 مانگتا ہے، میرا رب 10,00,000 سے نوازتا ہے۔ 100% گارنٹی کے ساتھ صرف ایک انڈے کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے۔ آپ نے بہت سے پیروں فقیروں سے، اللہ کے ولیوں سے اور اہل بیت سے سنا ہوگا کہ صدقہ خیرات سے آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ نجات بھی ہے، صدقہ شفا بھی ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کو صدقہ کرنا آ جائے، کسی کے حق میں بہتری کا فیصلہ سنانا بھی آئے، فیصلہ سنانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کے حق میں آواز اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کے لیے بہتر سوچنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتانا، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن آج میں جس صدقے کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک انڈے کا صدقہ ہے۔ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے۔ انڈا بآسانی کسی بھی دکان، کسی بھی بازار سے مل جاتا ہے۔ اگر بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، جن بیٹیوں کے رشتے ہونے کا نام نہیں لے رہے، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں خود بھی احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، آپ نے کسی کو رشتے کا نہیں کہنا۔ ماہ رجب کے مہینے میں بیٹیاں خود پڑھ لیں یا پریشان ماں باپ پڑھ لیں، ایک انڈے کا صدقہ اور ایک تسبیح جو بتاؤں گا، بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ رجب کا مہینہ جو کہ 30 دن پر مشتمل ہے، 30 دن کے اندر اندر بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے، رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جن کے کاروبار چلتے بند ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے،
نظر بد حسد نے کاروبار کو کامیابی کو تباہی و بربادی کی طرف لے رکھا ہے۔ نظر بد اور حسد ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ نظر بد اور حسد ایسا لاجواب برائی کا عمل ہے کہ چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، پتھر بھی پھٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش اور کسی بھی طرح کی بندشوں کا توڑ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو ماہ رجب کے مہینے میں ایک تسبیح اور انڈے کا صدقہ لازمی کیجیے گا۔ قرض دار ہو، قرض ایک ایسی دلدل ہے کہ بندہ اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے، قرض سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ قرض جیسی بلا سے جان چھڑانا چاہتے ہو، قرض سے مکمل نجات چاہتے ہو، تو ماہ رجب کے مہینے میں ایک تسبیح اور انڈے کا صدقہ کر کے دیکھیں۔ قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، آپ رجب کے مہینے میں یہ صدقہ کیجیے گا، آپ کی موجودہ اور آنے والی تمام مشکلات و مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رجب کا مہینہ اپنی ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے۔ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رجب کے مہینے کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، رب کو منانے والا؟ میرا رب اپنے مہینے رجب میں دینے کو تیار بیٹھا ہے، پھر کیوں نہ رب سے رب کے مہینے میں مانگ لیا جائے۔ آج کوئی فقیر ہے، کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، انڈے کا صدقہ کر لے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ برکات و فضیلے بتانا شروع کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ رجب میں انڈے کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ یہ ایک صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، گھر کے حالات کو بدل سکتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے کہ ماہ رجب کا پورا مہینہ موجود ہے، آپ چاہے دن کے وقت پڑھ لیں، رات کے وقت پڑھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے گا۔ آپ نے ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ دولت شہرت کچھ بھی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، من پسند رشتہ، روزگار سے یعنی بے روزگاری سے نجات، بے اولادی کا خاتمہ، میاں بیوی میں محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج کسی ایسی ناممکن حاجت کے لیے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار کوئی ثابت درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ایک بار کوئی ثابت درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے جو ایک انڈا ہے جو بآسانی کسی بھی دکان سے مل جاتا ہے، آپ نے ایک انڈے کو صدقے کی نیت سے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص کی تسبیح ہے، سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں نہ کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بیٹا ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، رب کریم کا کوئی جاننے والا نہیں، رب کریم وحدہ لا شریک ہے،
وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب کے مہینے میں ایک انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں گے، میرا رب کی وحدانیت کے صدقے میرا رب آپ کی ہر خواہش کو غیب سے پورا فرمائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کریں۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حفیظ یا سلام پڑھنے کے بعد آپ نے انڈے کو کس طرح سے صدقہ کرنا ہے، یہ ذرا غور اور توجہ سے سنیے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ صبح پڑھا ہے تو شام سے پہلے انڈے کو صدقہ کر دینا ہے، یعنی کسی غریب فقیر کے حوالے کر دینا ہے۔ اگر تو کوئی غریب مسکین انڈے کو کھانے کی نیت سے لے لیتا ہے تو بہترین۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں وہ انڈے کو کھائے گا نہیں، تو آپ نے اس انڈے کو کسی کھلی جگہ پر توڑ دینا ہے تاکہ چرند پرند حشرات اس ٹوٹے ہوئے انڈے کو کھا جائیں۔ آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور اب کی وہ مخلوق آپ کے لیے رب کریم سے دعا کرے گی، آپ کی سفارش کرے گی، اور رب کریم اپنی مخلوق کی سفارش پر آپ کی تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، نظر بد اور حسد کا، جادو جنات کی غیب سے حفاظت فرمائے گا۔ اور جب بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتے۔ پھر سنیے، یہ انڈا آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے صدقہ کر دینا ہے۔ صدقے کے 2 طریقے بتائے ہیں، آپ کسی غریب مسکین کو کھانے کے لیے دے دیں یا پھر اپنی چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر توڑ کر پھیلا دیں، جہاں چرند پرند حشرات اس انڈے کو کھا جائیں گے۔ جیسے ہی یہ صدقہ کیا ہوا انڈا ختم یعنی کھا لیا جائے گا، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی رکاوٹیں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی غریبی، آپ کے فاقے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا، ایک بار رجب کے پورے مہینے میں ایک بار یہ وظیفہ کرے۔ موقع بار بار نہیں آتا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔